अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। Indian intelligence officer named Colonel Rajesh, who is employed in the Indian embassy in Afghanistan, is the master planner. He has already held 4 meetings with commanders of these terrorist organizations. Indian embassies and consulates have become hubs of terrorist sponsorship against Pakistan. We have verifiable evidence of terrorist funding by India. नवंबर और दिसंबर में कराची, लाहौर और पेशावर में भारतीय दहशतगर्दी का खदशा। तमाम मजहबी और सियासी लीडरों को निशाना बनाया जा सकता है। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भारतीय दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब कर दिया। अफगानिस्तान में मौजूद रॉ का मास्टरमाइंड भारतीय कर्नल राजेश TTP और बलोच कौम परस्त दहशतगर्द तंजीमों से 4 मुलाकातें कर चुका। भारत ने CPEC को निशाना बनाने के लिए 700 अफराद पर मुश्तमिल मलेशिया भी बनाई। सरहद पर दाइश के 30 दहशतगर्द छोड़ दिए। पाकिस्तान का FATF में भारत की स्क्रूटनी की जरूरत पर जोर। I am trying to generate some support from private sources, if not government ones, and they will reach you very soon, because Dubai has become a den of ISI activity now. We would not like to conduct anything through Dubai. मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद और सबूत पेश कर दिए। डॉक्टर अल्लाह नजर और रॉ हुक्काम के दरमियान ऑडियो गुफ्तगू दुनिया के सामने आ गई। PC होटल गवादर पर हमले का मास्टरमाइंड रॉ ऑफिसर अनुराग था। पेशावर ज़रा यूनिवर्सिटी और APS हमलों में भी रॉ मुलव्विस थी। हमलों की वीडियोस अफगानिस्तान से अपलोड हुई। दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान में भारतीय कौंसिल खानों का इस्तेमाल। मलिक फरीदौन ने APS में बच्चों के कत्लेआम का जश्न अफगानिस्तान में भारतीय कौंसलेट में मनाया। Ajmal Pahari confessed in front of the Chief Justice of Pakistan that India had established 4 training camps for Altaf Hussain group. It was confirmed that 40 Altaf Hussain group terrorists had received training in India. India has also been providing weapons and ammunition to Altaf Hussain group. रॉ की जानिब से दहशतगर्दी के लिए फंडिंग के शवाहिद भी पेश। दहशतगर्दों से भारतीय जनरल के राब्ते के खुदूद भी सामने आ गए। भारत दहशतगर्दों में 22 अरब रुपए तकसीम कर चुका। दुश्मन एजेंसी ने अल्ताफ हुसैन ग्रुप को भी फंड दिए। अजमल पहाड़ी भारत से तरबियत का एतराफ कर चुका। भारत ने करदम TTP, बलोच बागी ग्रुप्स को हथियार, खुद जैकेट्स और धमाका खेज मवाद फराहम किया। इंडियन हैंडलर्स की जानिब से दहशतगर्दी की तरबियत देने की वीडियोस भी पेश। हिंदुस्तान स्टेट टेररिज्म को हवा दे रहा है। हिंदुस्तान का जो असली चेहरा है उसको कौम के सामने और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बेनकाब करना है। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से रियासती दहशतगर्दी की वारदातों का डोजियर जारी कर दिया। सबूतों पर मुश्तमिल डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और 5 मुस्तकिल रुकन ममालिक को पेश करने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत कलदम तंजीमों को पाकिस्तान के खिलाफ मुत्तहिद कर रहा है। भारतीय दहशतगर्दी पर मजीद खामोश रहना पाकिस्तान और खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान 32,000 शहादतें पेश कर चुका। पाकिस्तान को 126 अरब डॉलर्स का मुआशी नुकसान हुआ। कि कश्मीर का बच्चा पाक फौज के साथ है। मकबूज वादी को भारतीय फौज का कब्रिस्तान बना देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल कल सजेगा। PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटे का मुकाबला मुतवक्का। 33 में से 24 नशिस्तों के लिए 300 से जायद उम्मीदवार मैदान में। 7,45,000 से जायद अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग के सामान की तरसील मुकम्मल। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान में 16 नवंबर तक तातीलात का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतालिक अपोजिशन के इल्जामात मुस्तरद। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा,
بھرپور سیاسی مہم چلانے کے باوجود مخالفین کی تقریر سے لگتا ہے کہ وہ اپنی شکست کو دھاندلی کا نام دیں گے۔ اپوزیشن کو اپنا مقصد ہی نہیں معلوم۔ غیر جمہوری طریقے سے حکومت کو گھر بھیجنے کی بات کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ ان کا مقصد صرف اقتدار اور لوٹی ہوئی دولت کو بچانا ہے۔ گلگت بلتستان میں 4 ماہ قبل پی ٹی آئی کا وجود ہی نہیں تھا۔ نون لیگ کے لوگوں کو زبردستی توڑ کر پی ٹی آئی میں شامل کرایا گیا۔ یہ قبل از انتخابات دھاندلی نہیں تو اور کیا ہے؟ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا الزام۔ بولے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم اور نون لیگ کے بیانیے کے مطابق ہوں گے۔ 30 نومبر کو پی ڈی ایم کا ملتان کا جلسہ جنوبی پنجاب کا ریفرنڈم ثابت ہوگا۔ جن چور پارٹیوں کو گلگت بلتستان کے لیے الیکشن کے میں امیدوار نہیں مل رہے وہ دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں۔ گلگت میں نون لیگ کے 6 امیدوار ان کی ہار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ ڈاکٹر شہباز گل کا رد عمل کہتے ہیں عوام چور لیگ سے متنفر ہو چکے، ووٹ کو عزت دو کا جعلی انقلاب ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا۔ مریم صفدر کو بھی والد کی طرح گراؤنڈز میں اپنے ایمپائر چاہیے۔ جہانگیر ترین اپنے بچوں سمیت یہاں واپس آ گیا ہے۔ اب نواز شریف کو سوچنا چاہیے جو بیماری کے ایسے عالم میں گیا کہ آج تک ہسپتال ہی نہیں گیا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے راستے 20 فروری تک جدا ہو جائیں گے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کا پی ڈی ایم سے متعلق بڑا دعویٰ، کہا مریم نواز نے بیانیہ بدل کر والد کی سیاست کی نفی کر دی۔ مریم سمجھ گئیں کہ والد کے بیانیے کے تلوں میں تیل نہیں، آئینی طریقے سے حکومت گرانا پی ڈی ایم کے بس میں نہیں۔ جہانگیر ترین واپس آ گئے ہیں، اب نواز شریف کو بھی واپس آ جانا چاہیے۔ ملک میں کورونا کے خوفناک سائے مزید گہرے، 24 گھنٹوں میں مزید 17 افراد جاں بحق، 2165 افراد بیمار۔ پاکستان میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 24,938 تک جا پہنچی۔ کورونا سے انتقال کرنے والے پیپلز پارٹی کے ایم پی اے جام مدد علی خان کی سانگھڑ میں تدفین۔ وبا میں مبتلا اسلام آباد میں سینئر صحافی ارشد وحید چودھری کا انتقال۔ سیاسی رہنما فاروق ستار بھی کورونا سے متاثر۔ سندھ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 865 کیسز رپورٹ۔ نئے بیمار ہونے والوں میں سے 666 افراد کا تعلق کراچی سے ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے مطابق صوبے میں 9583 مریض زیر علاج ہیں۔ سندھ میں ایک دن کے دوران مزید 16 افراد جاں بحق، انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد 2738 ہو گئی۔ تعلیمی اداروں پر بھی کورونا کے مہلک وار جاری۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی گھومر یونیورسٹی کے 4 طلبہ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ وبا کے سنگین خطرات کے باوجود ملک بھر میں بے احتیاطی جاری۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں حفاظتی انتظامات نظر انداز، ماسک کی فکر نہ جرمانے کی پرواہ۔ وزیر اعظم پاکستان صاحب نے بہت مجھے سارا بولے، دونوں ہاتھوں سے میرا تم کو سلام ہے۔ آپ نے سندھ پولیس کا سر بلند کیا ہے، بہت بلند کیا ہے۔ وزیر اعظم کی کشمور واقعے میں بہادری دکھانے والے پولیس آفیسر کو شاباش۔ وزیر اعظم عمران خان کا اے ایس آئی محمد بخش کو فون، کہا پولیس آفیسر محمد بخش نے پولیس کے مثبت تشخص کو اجاگر کیا، قوم کو ایسے افسران پر فخر ہے۔ سندھ حکومت کا ملزمان کو پکڑوانے والی اے ایس آئی کی بیٹی کے لیے 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ وفاقی وزیر علی زیدی کا بہادر بیٹی کے لیے اسکالرشپ کا اعلان۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بختر بند میں عدالت لانے اور طبی سہولیات نہ ملنے کے خلاف درخواست۔ احتساب عدالت لاہور نے ہوم سیکرٹری کا جواب مسترد کر دیا۔ ہوم سیکرٹری اور ایس پی سیکیورٹی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ 2018 میں نواز شریف کی استقبالی ریلی کے دوران ہنگامہ آرائی کیس میں ایاز صادق اور سعد رفیق سمیت 4 لیگی رہنماؤں کی 16 نومبر تک عبوری ضمانت منظور۔ ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل کیس میں اہم پیش رفت۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے سابق وفاقی وزیر خواجہ آصف کی اہلیہ، بیٹے، سابق میئر سیالکوٹ سمیت 9 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
ریفرنس کے مطابق ملزمان نے سرکاری خزانے کو 7 کروڑ 80 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا۔ بے نظیر بھٹو شہید اور آصف زرداری کی بڑی صاحبزادی بختیار بھٹو کی منگنی کی تاریخ طے پا گئی۔ بختیار بھٹو کی محمود چودھری سے منگنی کی تقریب 27 نومبر کو کراچی میں ہوگی۔ محمود چودھری امریکہ میں مقیم تاجر یونس چودھری کے بیٹے ہیں۔ دعوت نامے میں مہمانوں کو کورونا سے متعلق احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی درخواست۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بارش برسانے والے سسٹم کی انٹری۔ آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور گلگت کے متعدد شہروں میں بارش اور برف باری۔ کوئٹہ، چمن، مستونگ، بولان، پشین اور قلات میں موسم سرما کی پہلی بارش۔ اور ہندو برادری دیوالی کا تہوار جوش و خروش سے منانے میں مصروف۔ مندروں میں خصوصی پوجا پاٹ اور دعائیں، گھروں اور مندروں کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا۔ جلیبی اور خصوصی مٹھائیوں کی تیاری۔